السلام علیکم سامعین، پروگرام ہے گیسٹ گیلری اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب امجد علی اوان صاحب۔ امجد علی اوان صاحب کا تعارف یہ ہے کہ یہ ماہر توانائی ہیں، یعنی کہ انرجی اسپیشلسٹ، اور خاص طور پہ یہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ایشوز ہیں جیسے توانائی ہے، انفراسٹرکچر ہے اور واٹر سیکیورٹی ہے، اس کے حوالے سے جو ہے ان کا ایک وسیع تجربہ ہے، اور انہوں نے پاکستان میں انرجی پالیسی اور پلاننگ کے حوالے سے اہم پوزیشنوں پر اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، بوتھ گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر میں۔ اور اگر ہم ان کا بین الاقوامی ایکسپوجر دیکھیں تو یہ یونائٹڈ کنگڈم اور یو ایس میں اہم پالیسی ساز جو ادارے ہیں ان کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، اور حال ہی میں یہ MIT یعنی کہ میساچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور ہارورڈ جیسے اداروں کے ساتھ بھی جو ہے کام کر رہے ہیں۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ امجد علی اوان صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں۔ اور سامعین، جیسا کہ اگر دیکھا جائے تو ہماری ملکی تاریخ کا جو شدید ترین بحران ہے انرجی کے حوالے سے، توانائی کے حوالے سے، اس کا آج کل ہم شکار ہیں، تو یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کے اوپر جو ہے ہم آج بات کریں گے امجد علی اوان صاحب سے۔ تو سب سے پہلے تو امجد صاحب، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں کہ آپ تشریف لائے۔ اپنے کافی آپ کا ٹف اسکیڈول ہوتا ہے، اس کے باوجود آپ نے ٹائم نکالا ہمارے سامعین کے لیے۔ شروع میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو یہ بحران ہے توانائی کا، اور خاص طور پہ پاور یعنی بجلی کے جو پرابلمز ہیں، اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بھٹی صاحب شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ نے ایک اہم موضوع پہ مجھے دعوت دی، اور بلا شبہ یہ بلڈ لائن ہوتی ہے اکانومی کی۔ جب ہم انرجی کی بات کرتے ہیں، توانائی کی بات کرتے ہیں، تو آپ کی پوری اکانومی رن یہاں سے کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن عام آدمی اس پوری کرائسس کو بڑے چھوٹے کینوس میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جی پاور کرائسس ہے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ لیکن جب بھی لوڈ شیڈنگ کنٹری میں ہو اور وہ ریکرنگ کرائسس ہو، یعنی 5-6 سال کے بعد دوبارہ اس طرح سے ہو جائے، تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کے فیلیورز ان ڈفرینٹ ڈومینس۔ یعنی اگر آپ اس وقت 10 سے 12 گھنٹے شارٹ فال فیس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیلیور آلریڈی ہو چکا ہوا ہے اکنامک سیکٹر میں، پلاننگ سیکٹر میں، انسٹیٹیوشنل لیول پہ۔ اس کے بعد یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ جی یہ شارٹ فال ہے۔ میں اس پاور کرائسس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتا ہوں، کیونکہ ہمیں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ پاور کرائسس کیا ہوتی ہے اور انرجی کرائسس کیا ہوتی ہے۔ اس شعبے کو، اس مسئلے کو ہمیشہ چھوٹے کینوس میں دیکھ کے ہم یہ کرتے رہے کہ نئے پاور پلانٹ لاتے رہے، اور اس کو ہم چھوٹے ڈومین میں ایک پاور کرائسس سمجھتے رہے، لیکن یہ ایک بڑے کینوس پہ ایک کرائسس ہے جس کے اثرات یا جس کے ٹینٹیکلز جو ہیں وہ آئل اینڈ گیس سیکٹر میں جاتے ہیں، آپ کے ریجنل ٹریڈ سے جاتے ہیں، آپ کی پوری اکانومی کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے جس طرح ہم جا رہے ہیں کہ جی 2-3 پاور پلانٹس ہم نے لگا دیے، پرائیویٹ سیکٹر کو لے آئے، رینٹل پاور پلانٹس ہم نے لگا دیے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس وقت بھی جو شارٹ فال ہے تقریباً 3 سے 4 ہزار میگا واٹ تک کا شارٹ فال ہے، لیکن اگر آپ نے یہ پورا کر بھی لیا تو اس کے بعد آپ کی فردر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، کیا اس کے لیے آپ کے پاس پلاننگ ہے؟ کیا آپ نے لانگ ٹرم انرجی سیکیورٹی کو ذہن میں رکھا ہوا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ صرف بات کو یہ 3000 میگا واٹ تک نہیں رکھنا چاہیے۔ تو یہ میرے مطابق یہ ایک واسٹ کینوس پہ پھیلی ہوئی انرجی کرائسس ہے۔ اچھا امجد صاحب، یہ بتائیے گا کہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ذمہ دار ہیں یہ سچویشن کریٹ کرنے میں؟ دیکھیں، اس میں جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بات کی، سب سے پہلا مسئلہ تو ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کو چھوٹے کینوس میں دیکھتے ہیں کہ جی ہم نے شارٹ فال آیا 94 میں، ہمارے پاس لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، 2200 کلو واٹ ہرٹز کی ہمارے پاس شارٹ فال تھا، تو ہم نے ایک دم 2-3 پاور پلانٹ ہم لے آئے اور 15 IPPs اس دور میں بنے۔ لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں تھا۔ پہلا مسئلہ تو ہم یہ ہے کہ ہم اس کو ذرا بڑے کینوس میں دیکھیں۔ ہم سے ڈفرینٹ اینگلز پہ، ڈفرینٹ جگہوں پہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ پالیسی سائڈ پہ ہماری مسٹیکس ہیں، ٹیکنیکل سائڈ پہ مسٹیکس ہیں۔ پالیسی سائڈ پہ مسٹیکس کیا ہیں؟ وابڈا نے جب اس کنٹری میں ٹیک اوور کیا تھا تو اس وقت میگا واٹ کیپیسٹی 110 میگا واٹ، 3 ملین کنزیومرز تھے جن کو وہ فیڈ کر رہا تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی جب ہم 90s میں اس کی سچویشن کا کمپیئر کرتے ہیں تو اس وقت آپ کا 9000 میگا واٹ تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وابڈا کو کبھی بھی ایک سیلف سسٹیننگ انسٹیٹیوشن کے طور پہ یہاں پہ چلایا ہی نہیں گیا۔ گورنمنٹ نے ہمیشہ اس کو کنٹرول کیا ہے، یعنی وہ ٹیرف جو لوگوں کو دیا جاتا رہا، جس پرائس پہ بجلی سیل ہوتی رہی، وہ اس کی مارجنل کاسٹ سے کہیں کم تھی۔ پھر جب آپ کی ایکسپینشن ہوئی پاور سیکٹر کی تو ہوا یہ کہ اس کے بعد آپ کی ضرورت پڑی کہ فردر کیپٹل انویسٹمنٹ یہاں پہ ہو جائے۔ 90s میں 800 میگا واٹ پر ایئر کی گنجائش تھی جس کی ضرورت تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 80 ملینز تک، 70-80 ملینز پر ایئر چاہیے تھے، بلینز تک آپ کو چاہیے تھے کہ آپ اس کو فیڈ کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی اس طرح سے اپنے نہیں دیا گیا۔ بجٹ تھا جو کہ 16% کمپاؤنڈ نہ ہوتا تھا۔ حالت یہ تھی کہ 90s میں ہی بلین پر ایئر وابڈا نے کرنی تھی بیک ٹو دا گورنمنٹ۔
پر اس سچویشن میں 85 میں آپ نے ADP جو اینیول ڈیولپمنٹ پروگرام جس کے تھرو وابڈا کو ایڈ دیتے تھے وہ بھی آپ نے بند کر دیا، اور آپ نے وابڈا کو یہ کہا کہ جی آپ نے باقی سارا خود ہی اپنے لونز کے تھرو کرنا ہے. تو وابڈا کی ریکوری سسٹم اس وقت اتنا اچھا نہیں تھا، اور وہ جس ریٹ پہ بجلی دے رہا تھا وہ بھی اتنی کم تھی کہ صرف 40% ریونیوز سے وہ سسٹین کر پا رہا تھا. باقی کہا گیا کہ جی آپ فارن لونز کی طرف چلے جائیں. تو یہاں سے پھر آپ سچویشن خراب ہوئی، آپ نے IPPs کی طرف راستہ دیکھنا شروع کر دیا، اور یہاں سے پرابلم شروع ہوئی. تو یہ آپ وابڈا کو خود اس نہج پہ لے آئے جہاں پہ آپ کے لیے ضروری بن گیا تھا کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو لے آئیں. تو وہ بائی ڈیفالٹ ہوا، بائی پلاننگ نہیں ہوا. مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہوتا رہا ہے کہ یہاں پہ پالیسیز کبھی بھی لانگ ٹرم چیزوں کو دیکھ کے نہیں کی جاتی رہی. یہاں پہ پالیسیز بڑی ٹیکٹیکل انداز میں ہوتی ہیں، یعنی جیسے ہی ہمارے سر پہ مسئلہ آیا تو ہم اس وقت ریئیکٹ کرتے ہیں. اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ آپ اب پہلے سے تیار رہیں، لیکن ہم ٹیکٹیکل جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جب مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ریئیکٹ کرتے ہیں. تو پالیسی ڈومین پہ مین اگر آپ ایک جملے میں وہ بات سمجھنا چاہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اسٹریٹجک نہیں رہے، ہم نے ریئیکٹ کیا ہے. ٹیکنیکل سائڈ پہ چلے ہیں. ٹیکنیکل سائڈ پہ یہاں پہ مسئلہ آپ کے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز، آپ کی ڈی ریٹڈ کیپیسٹی، آپ کی جو آکسیلریز پاور پلانٹس پہ وابڈا کے یوز ہو رہی ہیں وہ اتنی آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، ان کی کنزمپشن اتنی زیادہ ہے کہ آپ وہاں سے نکل نہیں پاتے. اس وقت بھی میں آپ کو بتاؤں، اور سامعین کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ اس وقت ہماری انسٹال کیپیسٹی اراؤنڈ 20,415 کے قریب ہماری انسٹال کیپیسٹی ہے، اور یہ رن کر رہی ہے اراؤنڈ جو افیکٹو کیپیسٹی ہے وہ 17,652 میگا واٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ فل کیپیسٹی پہ نہیں چل رہا، 91% لوڈ فیکٹر پہ آپ کا پاور سیکٹر چل رہا ہے. تو اگر اس وقت کی کیپیسٹی بھی اپنے فل ریٹ پہ کام کرے تو یہ 3,000 میگا واٹ یہاں نظر نہیں آتے آپ کو. تو یہ سارے مسئلے ہمارے رہے ہیں، اور آپ کے پروگرام کی توسط سے میں ایک چیز خاص طور پہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ سیکٹر ہے جو میں نے کہا جو آپ کی بلڈ لائن ہے. تو آپ اس کو ڈرائیونگ سیٹ پہ رکھیں اکانومی پہ، نہ کہ اس کو ایز اے سیکٹر کے طور پہ چلائیں. مسئلہ یہی ہوتا رہا ہے کہ ہم اس کو ایک سیکٹر کے طور پہ چلاتے رہے ہیں اور ہم مسٹیکس کر لیتے ہیں. تو ابھی بھی ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو آپ مین اکانومی لیول پہ اس ایشو کو دیکھیں اور اس کے بیسس پہ اکنامک ڈیسیژنز کریں. امجد صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ IPPs کا آپ نے اس میں ذکر کیا، انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کا، تو یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے جی کہ اگر یہ IPPs جو ہیں اس وقت نہ شروع کیے جاتے تو آج جو جتنی تھوڑی بہت بجلی ہمیں مل رہی ہے یہ بھی اویلیبل نہیں تھی. جی عام آدمی شاید یہی سمجھتا ہے کہ ہم وہاں تک ہماری ضرورت تھی، انتہائی ضرورت تھی جہاں تک ہم پہنچے. مسئلہ یہ کہ جب آپ پلاننگ سائٹ پہ مسٹیک کرتے ہیں تو آپ اپنے راستے آہستہ آہستہ بند کرتے جاتے ہیں. پھر آپ اس بند گلی میں آ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا. پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ کریں. اس سچویشن میں خود آئی وٹنس ہوں، میں آئی واز پارٹ آف دا گورنمنٹ ایٹ دیٹ ٹائم، کہ جب آپ کے پاس اور کوئی آپشن تھا نہیں، وابڈا کو آپ نے بینکرپٹ کر دیا تھا اور آپ کا بلینس روپیز پر ایئر کے حساب سے نقصان آپ کا ہو رہا تھا، تو اس وقت آپ کے پاس یہی آپشن تھا کہ آپ IPPs کو لیں. لیکن IPPs کو کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی فل فلیجڈ پالیسی آؤٹ لیٹ ہے. اس کو آپ ایز اے فرسٹ ایڈ لیں کہ یہ آپ کے لیے فرسٹ ایڈ ہے کہ چلیں آپ ایک ایلنگ سیکٹر ہے اور اس کے لیے آپ نے IPPs کیا، لیکن اس کے بعد آپ نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ہے. اب یہی کرائسس، فار ایگزامپل اگر جاپان جیسے کنٹری میں جہاں پہ ریسورسز نہیں ہیں، اگر وہ تو جسٹیفائی بھی کرتا ہے، یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز اتنے زیادہ ہیں. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو کہوں کہ 50,000 میگا واٹ سے زیادہ ہماری ہائیڈرو پاور کیپیسٹی ہے اور ہم صرف 6,000 سم تھنگ یوٹیلائز کر رہے ہیں. کول سیکٹر آپ کا پورا جتنا کول ہمارے پاس ہے، بلینز ٹنس ہمارے پاس کول ہے جو ہم اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر رہے. ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ امپورٹڈ فیول بیسڈ IPP چلاتے ہیں تو اس کے اثرات ڈیفینیٹلی وہ کوئی یعنی ہیلدی آپشن آپ کے لیے نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس سچویشن میں آپ کو لایا گیا تھا جہاں پہ آپ کو اس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. میں IPPs کے بارے میں میرا ایک ذاتی اوپینین ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سچویشن میں جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور آپ کو یکدم کوئی چیز کرنی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن IPP شوڈ ناٹ بی پارٹ آف یور لانگ ٹرم اسٹریٹجی جس طرح بھی ہو رہا ہے. ابھی اس وقت ٹوٹل جو آپ کی انسٹالڈ کیپیسٹی ہے 50% وابڈا اور 40% IPP سے آ رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ IPPs کا ٹیرف کیا ہے. IPPs کے کچھ ٹیرف سیگمنٹس ایسے ہیں جس میں نیپرا کی اپروول کی ضرورت بھی نہیں رہتی. آپ کے انٹرنیشنل آئل پرائزز رائز کر جاتی ہیں تو آئل از اے پاس تھرو آئٹم، تو آپ کا آٹومیٹیکلی ٹیرف بڑھ جائے گا. روپی ڈالر فلیکچوئنسز میں آ جائیں گے، انفلیشن ایشوز پہ آ جائیں گے تو آپ کا ٹیرف آٹومیٹیکلی بڑھ جائے گا. اس کے لیے نیپرا کو ریکورس کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. تو اس سچویشن میں اگر آپ IPPs کو بڑھاتے جائیں گے تو آپ وابڈا کو امبرڈن کر رہے ہیں
رابطہ کو آپ اپنے سسٹینیبل بیسس پہ کھڑے ہونے کا موقع نہیں دے رہے، اور جیسے جیسے یہ کوانٹم بڑھتا جائے گا آئی پی پیز کا، ویسے ویسے آپ کی اکانومی جو ہے امبرڈنٹ ہوتی جائے گی. یہ اس وقت مناسب تھا اگر آپ کے پاس اور آؤٹ لیٹس نہ ہوتے. المیہ یہ رہا ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنے اسٹریٹجک ریسورسز کو استعمال کرنے کے لیے کوئی ٹھوس پالیسی نہیں بنائی. آج ہم بھاشا ڈیم کی بات کر رہے ہیں، ہم 30 سال پہلے کیوں نہیں کر رہے تھے؟ ہم 30 سال سے صرف ایک ڈیم کے پیچھے ہم بات کرتے رہے. کالا باغ کی ٹیکنیکلی فیزیبل پروجیکٹ تھا، لیکن اس میں ایشوز تھے، پولیٹیکل ایشوز تھے یا فیڈریشن لیول پہ ایشوز تھے، تو آپ اس وقت کوئی اور آؤٹ لیٹ دیکھ لیتے. وہ کہتے ہیں جس پہ اتنا پیسہ لگ چکا ہے آلریڈی جی کہ اب اس سے پیچھے ہٹنا بھی جو ہے نا وہ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، مسئلہ یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم اگر کسی وجہ سے رک گیا تو وہ ٹیکنیکل ریزنس نہیں تھے، اور ہمیں یہ چیز ایکنالج کرنی پڑے گی کہ یہاں پہ فیڈریشن کے ایشوز، آپ کی فیڈریشن اگر ویک ہے، اگر پروونسز کو اپوز کر رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ چیز نہیں ہوئی. لیکن آپ کے پاس دوسرے آپشنس اس وقت بھی تھے. آج کیوں آپ فیزیبلٹی اسٹڈی بھاشا ڈیم کی کر رہے ہیں، باقی کر رہے ہیں، آپ اس وقت کیوں نہیں کر رہے تھے؟ ریسورس پلاننگ آپ نے اس وقت کیوں نہیں کی؟ گیس سیکٹر کی طرف آ جائیں. اب آپ نے بات شروع کی تو میں گیس سیکٹر کی طرف تھوڑا سا توجہ آپ کو دوں. اس وقت آپ کی پرائمری انرجی سپلائیز میں 48% گیس کے تھرو آ رہا ہے، اور باقی 31% آپ کا آئل کے تھرو آ رہا ہے، اور تقریباً 10.6% آپ کا ہائیڈرو کے تھرو آ رہا ہے. جب آپ کی پوری انرجی اکانومی کھڑی ہی گیس پہ ہوئی ہے تو آپ نے گیس کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا اس کی ایکسپلوریشن بڑھی ہے؟ میں آپ کو ایک تازہ مثال دیتا ہوں کہ ریسنٹلی سپریم کورٹ نے منسٹری واٹر اینڈ پاور کو یہ انسٹرکٹ کیا کہ 2 آئی پی پیز نے کیس کیا تھا کہ جی ہمیں ہماری رکی ہوئی پیمنٹس جو سرکولر ڈیٹ کا حصہ تھیں وہ دی جائیں. تو سپریم کورٹ نے یہ انسٹرکٹ کیا کہ جی آپ ان کو 8 بلین روپیز پر منتھ کے حساب سے پیمنٹ کریں، اور منسٹری نے اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کیا کہ ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اب یہ پیسے کہاں سے لائے ہیں؟ یہ او جی ڈی سی ایل کے ریزرو اکاؤنٹ سے پیسے لیے گئے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب او جی ڈی ریزرو اکاؤنٹ وہ ہوتا ہے جہاں سے آپ کی ایکسپینشن ہو رہی ہوتی ہے آئل اینڈ گیس سیکٹر کی، تو ایک طرف تو آپ اس کو اسٹرینگولیٹ کرتے ہیں. جب آپ وہاں سے پیسے ان کی بیلنس شیٹ سے ہٹاتے ہیں اور آپ پے کر لیتے ہیں آئی پی پیز کو، جس کا آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو آپ ایکچولی آئل اینڈ گیس سیکٹر کو اسٹرینگولیٹ کر رہے ہیں وہاں پہ. تو یہ آپ کی ٹیکٹیکل پلاننگ جو میں آپ کو پہلے بتاتا رہا ہوں کہ ہم صرف اس چیز پہ رہیں کہ جی اس وقت کرائسس ٹل جائے، لیکن کرائسس فوری نہیں ہے، اٹس ناٹ ٹرانزیشنل کرائسس، یہ تو ایک وسیع کینوس پہ پھیلی ہوئی کرائسس ہے. اس کے علاوہ سرکولر ڈیٹ کا ایشو. اچھا امجد صاحب، آپ نے جو یہ سرکولر ڈیٹ کا ذکر کیا ہے، تو یہ سرکولر ڈیٹ کا ہم بڑا میڈیا پہ، چینلز پہ، اخباروں وغیرہ میں پڑھتے ہیں، تو مجھے بھی نہیں پتا اور شاید کچھ ہمارے سامعین بھی یہ جاننا چاہتے ہوں کہ یہ سرکولر ڈیٹ ہے کیا. سرکولر ڈیٹ پہلے تو میں آپ کو سمجھاؤں کہ سرکولر ڈیٹ ہے کیا، پبلک کو بتانے کے لیے کہ جب بھی کوئی اینٹی کے یعنی پاور اینٹی یا کوئی بھی انرجی اینٹی، اس کی آپ انفلوز میں مسئلہ آتا ہے، انفلوز انسفیشینٹ ہوتے ہیں جو کہ سپلائرز کو اور کریڈیٹرز کو دیے جائیں، تو یہاں سے بیک لاگ شروع ہوتا ہے اور وہ اسٹاک آف منی جو ہے وہ پھنس جاتا ہے، اور یہ کیسکیڈنگ کرائسس ہے. فار ایگزامپل یہ آپ کے آئی پی پی کمپنیز سے فیول سپلائر سے پھر ریفائنریز تک یہ پورا جاتا ہے. تو یہ ہوا کیوں؟ گورنمنٹ اس کا سدباب جس طریقے سے کرتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ جی اس کو آپ نے کوئی ہولڈنگ کمپنی بنا لی اور انہوں نے ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹ ایشو کر لیے، لیکن اس کے جو کازز ہیں، یہ بیک لاگ ہوتا کیوں ہے، اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا. یہ بنیادی ریزن ہے. امجد صاحب، یہ آپ نے ذکر کیا کول ریزروز کا ذکر کیا کہ جیسا کہ یہ چیز کافی پبلک میں آتی رہی ہے، پیپرز میں بھی ہر جگہ پروگرامز کے، ہم جو نا کول کے پوائنٹ آف ویو سے جو نا کافی بڑا ذخیرہ ورلڈ کا جو ہمارے پاس موجود ہے، اور اس میں پچھلے دنوں جو ہے کافی اس کے ایشوز پہ ڈیبیٹس بھی چلتی رہی ہیں کہ جو سلسلہ وہاں پہ پاور پروڈیوس کرنے کے حوالے سے ایک دیا گیا تھا ڈاکٹر سمر مبارک بند کے حوالے سے کہ ہم اس سے اتنا پروڈیوس کر سکتے ہیں، ہم اس میں ڈیزل بھی ہو جائے گا پروڈیوس، اور اگلے 500 سال کے لیے جو نا بجلی کی ضرورت بھی کافی ہے، اتنا بڑا ریزرو. اور پھر انہوں نے جو گیسیفیکیشن کا پروسیس بتایا جی کہ وہ انڈر گراؤنڈ گیسیفیکیشن ہوگی تو اس سے جو ہے کہ یہ پولوشن بھی کریٹ نہیں ہوگی سارا. تو ابھی جو سننے میں آ رہا ہے جی کہ یہ بالکل ایک فیلئر، وہ ایک فیلڈ چیز تھی، اور خاص طور پہ پچھلے دنوں میں نے پڑھ رہا تھا کہ گورنمنٹ کے حوالے سے ایک منسٹر کا بیان تھا جی کہ یہ پاسبل نہیں ہے. یہ ایک ڈیبیٹس اس پہ چل رہی ہیں وہاں پہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کول کی نیچر کے بارے میں کس طرح کا یہ کول ہے. یہ اس کو ہم براؤن کول کو کہتے ہیں، لگنائٹ. یہ کہا جاتا رہا کہ کیا اس کول کو ہم پاور جنریشن میں کسی طرح استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس کی بی ٹی یو کیپیسٹی، اس کی جو برننگ کیپیسٹی ہے وہ اتنی ہے یا نہیں، اس پہ کوشچنس ہے کئی. میں آپ کو یہ ایشور کر رہا ہوں کہ آپ اس کی بی ٹی یو کیپیسٹی اتنی ہے کہ آپ اس سے پاور جنریٹ کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ صرف پاور ہی جنریٹ کر سکتے ہیں اس سے، اور وہ بھی مائن ماؤتھ پاور، کیونکہ اگر آپ اس کو ٹرانسپورٹ کریں گے تو لگنائٹ پھر اس معاملے میں ایفیشینٹ نہیں رہتا. لیکن اگر آپ نے مائن ماؤتھ پاور جنریشن کرنی ہے تو دس از آئیڈیل ون.
پرابلم جو ہمیں آ رہے ہیں وہاں پہ تھر میں وہ یہ ہے کہ وہ مائن راکی گراؤنڈ نہیں ہے، سینڈی ہے. اس کے لیے آپ کو اوپن پٹ مائننگ کرنی پڑتی ہے. اب اوپن پٹ مائننگ جب آپ کریں گے تو آپ نے سینڈ ڈسپوز کرنی ہے اور اس کے نیچے واٹر فشرز بھی ہیں. یہ ٹیکنیکل انجینئرنگ ایشوز ہیں جو کہ ہو سکتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ ہم نے اس سیکٹر کو، میں پورے انرجی سیکٹر کی بات کر رہا ہوں کول کے حوالے سے، ہم نے اتنا فریگمنٹ کیا ہوا ہے. یا تو اب پروونسز کے پاس آپ کے جو کول ریسورسز ہیں وہ اس کی مائننگ پلاننگ کر رہے ہیں اور وہ اس کی پاور جنریشن سائڈ پہ بھی آ رہے ہیں اور فیڈرل بھی اس پہ اپنی جورسڈکشن دکھا رہے ہیں. یا تو آپ کے انسٹیٹیوشنس میں اتنی اچھی کوآرڈینیشن ہو جو کہ نہیں رہی، ہماری ہسٹری یہ بتاتی ہے. تو یہ ٹینڈنسی یہ ہونی چاہیے کہ چیزیں تھوڑی سینٹرلائز ہوں. کول گیسیفیکیشن کے حوالے سے دیکھیں، کوئی بھی چیز جو ٹیکنیکل پاسبل ہوتی ہے ضروری نہیں کہ وہ کمرشلی اور فائنینشلی بھی وائبل ہو. ہوا یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے اس کی فیزیبلٹی اسٹڈیز ڈفرینٹ پورشنز کی کول کی کروائیں، لیکن ہم بات اس سے آگے نہیں نکل سکی. میں خود آبزرور ہوں، میں نے ان اسٹڈیز کو دیکھا ہے اور وہ اسٹڈیز اس طرح سے ہوئی ہیں کہ وہ کنڈیشنل تھیں کہ یہ بینکیبل تب ہوگی جب اس کے بعد آپ 1 2 3 یہ فردر اسٹڈیز بھی کریں گے. اور وہ نہیں ہو سکی ہم سے، وہ ڈبوں میں ہمارے پاس پڑی رہی. بلکہ مجھے سندھ کول اتھارٹی جانے کا اتفاق ہوا آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے. تو اس وقت وہ شنوا نے جو اس وقت چائنیز کمپنی نے جو فیزیبلٹی اسٹڈی کی تھی وہ چائنیز لینگویج سے انگلش میں بھی ہم نے ٹرانسفر نہیں کی، وہ ویسے کی ڈبوں میں پڑی ہوئی ہے. تو ہم اس سے آگے نہیں گئے. تو بڑی ہماری سلو پروگریس رہی ہے. اور یہ بالکل سچ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی انرجی اسٹریٹجی جو ہے ان فیوچر وہ 3 سیکٹرز میں ڈپینڈ انٹینسو ہونی چاہیے. آپ کا ہائیڈرو سیکٹر، آپ کا کول سیکٹر اور آپ کا گیس. پاکستان گیس رچ کنٹری ہے. اگر آپ فردر ایکسپلوریشن میں جائیں، اس پہ جائیں، آپ کو پھر آئل کی ضرورت نہیں پڑتی. تو بلا شبہ کول ہمارا اسٹریٹجک ایسٹ ہے. کول گیسیفیکیشن ٹیکنیکلی پاسبل ہے، لیکن میری نظر سے کوئی فل فلیج فیزیبلٹی اسٹڈی نہیں گزری کہ آپ کس اسکیل میں کول گیسیفیکیشن کرنا چاہتے ہیں، وہ فیزیبلی کمرشلی ہے یا نہیں ہے، فائنینشلی اس میں کون سی پارٹیز آئیں گی. ایشو یہ ہے. میں آپ کو ایک اور پہ بات نکلی تو بتاتا چلوں کہ صرف انرجی کرائسس کی وجہ سے انڈسٹری ہماری بیٹھی ہوئی ہے اور اس سیکٹر میں انویسٹمنٹ ہی نہیں ہو رہی. ہماری ریپوٹیشن انٹرنیشنلی یہ ہے کہ ہمارے پاس انویسٹرس آتے نہیں ہیں. آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں، ریسورس اسٹرینتھ نہیں ہے کہ آپ فل مائننگ اور پاور جنریشن تھرڈ سائڈ پہ پوری کر سکیں. تو آپ کو ڈیفینیٹلی فارن انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی. تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک اچھی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. میں اپنے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ میں جب پلاننگ کمیشن میں تھا تو میں نے مارکیٹنگ اسٹریٹجی پوری گورنمنٹ کو دی تھی پاور سیکٹر کے حوالے سے. اس میں امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ کیا چیز آپ کے پاس ہے، کیا آپ انویسٹرس کو پرووائڈ کرتے ہیں، کیا سیکیورٹیز ہیں، آپ کے انسٹیٹیوشنس ورک کر یا نہ کرے. یہ اس کے لیے آپ نے ایک فل مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے، جو کہ ہم نہیں کر رہے اور ہم صرف پالیسیز بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ فارن انویسٹرس آئیں گے. اس طرح سے نہیں آئیں گے. ہم دوبارہ امجد صاحب آتے ہیں جو پاور ایشوز پہ ہم بات کر رہے تھے شروع میں، کافی ایک پھیل گئی چیز. مجھے یہ بتائیے گا امجد صاحب کہ کون سے سمٹمز ہیں پاور کرائسس کے؟ جیسے ابھی ہم تو ایک لوڈ شیڈنگ کو صرف ایک انڈیکیٹر کے طور پہ نارملی لیتے ہیں، تو آپ کے خیال میں اس کے کوئی اور سائنس بھی ہیں؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے یہ صرف اویلیبلٹی کے ڈومین کو شو کرتے ہیں کہ آپ کے پاس پاور نہیں ہے اور یہ کرائسس ہے، لیکن کرائسس کے انڈیکیٹرز کچھ اور بھی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کی انرجی ڈیمانڈ پوری ہوتی بھی رہے لیکن کاسٹ سرپاس کر جائے، اور کاسٹ اس لیے سرپاس کر جائے کہ آپ کی جو ڈپینڈنس ہے امپورٹڈ فیول پہ وہ بڑھ رہی ہے، یہ بھی ایک کرائسس کی صورت ہے. اور فار ایگزامپل آپ وہ بھی پوری کر رہے ہیں لیکن آپ کی مائکرو اکنامکس یعنی افورڈیبلٹی آف دا کنزیومرز وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے اور وہ پے نہیں کر پاتی بلز. یہ بھی انرجی کرائسس کی ایک سچویشن. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو واسٹ کینوس میں دیکھیں. اس کے ساتھ ہی آپ نے سوشل سیکٹر کو بھی دیکھنا ہے، لوگوں کی کیپیسٹی بھی بڑھانی ہے ٹو پے دی بلز، جو کہ نہیں ہے. دوسرا انڈیکیٹر اس کا افورڈیبلٹی ہو گیا. ایک ہے اویلیبلٹی، دوسرا ہے افورڈیبلٹی اور تیسرا ہے سسٹینیبلٹی. اگر افورڈیبل بھی ہے اور سسٹینیبل نہیں ہے، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی 5 سال کے بعد آپ کی ریسورس پلاننگ اسٹک اپ ہو جاتی ہے، آپ کے پاس آگے آپ کو راستہ نظر نہیں آتا. تو یہ بھی ایک کرائسس کی سچویشن ہے، لیکن اس کے لیے وہ بظاہر نظر نہیں آتی لیکن ایکچولی وہ کرائسس ہو رہی ہوتی ہے. گورنمنٹ کے پاس اویلیبلٹی فنڈز کی، گورنمنٹ کی جو فائنینشیل اسٹرینتھ ہے، کیپٹل فارمیشن، وہاں پہ مسئلہ آ جائے. اگر اویلیبلٹی ہے بھی صحیح تب بھی یہ کرائسس کی سچویشن ہے. اگر آپ اپنے انڈیجنس ریسورسز، لوکل ریسورسز کو ٹائملی ٹیپ اپ نہیں کر پاتے، جو کہ ہم کرتے رہے ہیں، یہ بھی ایک کرائسس کی سچویشن ہے. اور یہ میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ کرائسس، انرجی کرائسس کو بنتے بنتے بھی ٹائم لگتا ہے. یہ ایک سلو موونگ فالٹ ہوتا ہے.
20-25 سال 30 سال ہمیں لگ جاتے ہیں انرجی کرائسس کو بنتے ہوئے، اور اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے بھی اتنا جلدی ڈاؤن نہیں ہوتا، اس کو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہ کرائسس بلڈ اپ ہو رہا تھا تو ہماری الارمنگ سیشنز جو انسٹیٹیوشن سے ہمیں کسی نے الارم نہیں کیا کہ یہ چیز ہو رہی ہے اور اس کے لیے آپ پہلے کوئی آف سیٹ کریں اس کو یا کمپنسیٹ کریں، وہ ہم نے نہیں کیے جو کہ ہمیں کرنے چاہیے تھے۔ جی یہاں پہ ایک سوال میں آپ سے یہ جی کرنا چاہوں گا جی امجد صاحب کہ اس وقت جو سچویشن ہے ہمارے ملک میں، جی کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے، ابھی جس سچویشن میں ہم کھڑے ہیں جی وہ کہاں پہ ہیں؟ کیا مزید یہ کرائسس آگے ہمیں فیوچر میں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے؟ اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ اس وقت کیا ہے؟ دیکھیں، میں اس معاملے میں یہ آپ نے بڑا اہم سوال پوچھا ہے، اور اس کے لیے میرے پاس ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر ہے۔ پہلے اچھی خبر میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ آپ کے سسٹم کے اندر آپ کا جو پوٹینشیل ہے اس میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ اس کرائسس کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں۔ نہ صرف پاور کرائسس کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں بلکہ آپ اس کو لانگ ٹرم انرجی سیکیورٹی کے حوالے سے خود کو سیکیور کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں۔ بری خبر کی طرف آئیں تو وہ یہ ہے کہ اٹ از سبجیکٹ ٹو یور ول اینڈ کیپیسٹی، کہ آپ ولنگ بھی ہیں کہ نہیں، اور آپ اتنی کیپیسٹی رکھتے بھی ہیں کہ آپ، میں انٹلیکچوئل کیپیسٹی کی بات کر رہا ہوں، ہیومن ریسورسز کیپیسٹی اور گورنمنٹ کی کیپیسٹی کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ اس میں ان کے پاس ہے کہ وہ اس کو ایکسپلائٹ کر سکیں۔ اگر نہیں تو یہ چیز نہیں ہوگی۔ بات آپ نے کی ڈائریکشن کی، فرینکلی اسپیکنگ جتنا میں نے یہاں پہ چیزیں انرجی سیکٹر کی دیکھی ہیں، مجھے کوئی وے آؤٹ، کوئی لانگ ٹرم اسٹریٹجی نظر نہیں آتی کہ بتایا گیا ہو کہ جی آپ یہ روڈ میپ ہے، اس پہ آپ جائیں گے تو آپ کا یہ ہوگا۔ یہاں پہ فار ایگزامپل ایک پرسیپشن یہ تھی کہ جی پاور شارٹ فال ہے تو آپ نے اس کے لیے پاور پلانٹس لے آئے، رینٹل پاور پلانٹس لے آئے، انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس لے آئے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو اس سے مجھے لگ یہ رہا ہے کہ شاید سینسٹیوٹی نہیں ہے اس چیز کو براڈر کینوس میں دیکھنے کی کہ یہ ایشو کتنا سنگین ہے اور اس کو اس طرح سے روکا جائے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال ابھی دیتا ہوں کہ اگر آپ کا یہ جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی ہم بات کر رہے تھے، اگر یہ ٹائملی یہ پروجیکٹ امپلیمنٹ ہو جاتا اور ڈسپائٹ آور اسٹریٹجک فالٹس، پلاننگ فالٹس، آپ کا انرجی کرائسس نہ ہوتا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب آپ نے یہ ریسپانسبلٹی انسٹیٹیوشنس کو دے دی، وہ پروجیکٹ ڈیلے ہوا اور آپ کے پاس گیس شارٹیجز جو ہیں وہ آنے لگے۔ تو یہ ریزنس ہیں کہ مجھے صرف یہ پرابلم نظر آتی ہے کہ شاید سیریسنس نہیں ہے، کیپیسٹی آپ کے اندر، سسٹم کے اندر کیپیسٹی ہے۔ اگر آپ شارٹ ٹرم میجرز کی بات کریں، 4000 میگا واٹ کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے تھے، آپ کی شوگر انڈسٹری ہے، اس سے آپ بگاس کے بیسس پہ آف سیزن آپ پاور لے سکتے تھے، جو آپ کو بڑا سستا پڑتا ہے۔ اور یہ کو جنریشن اس کو کہتے ہیں۔ کو جنریشن یہ ہوتا ہے کہ آپ پاور جنریٹ کرتے ہیں اسٹیم کے تھرو، اور اسی اسٹیم کو آپ ڈسیپیٹ نہیں کرتے ایئر میں یا واٹر میں، اس کو آپ یوٹیلائز کرتے ہیں فار فردر جنریشن کیپیسٹی یا کسی اور آپ انڈسٹریل یوٹیلائزیشن کے طور پہ یوز کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس آپشن تھا۔ آپ نے کبھی بھی اپنی ڈیریٹڈ کیپیسٹی جو اپڈا پاور پلانٹس جو میں نے ابھی آپ کو انڈیکیٹ کی، اس کو ریگین کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جو بھی ہم وہاں پہ ہمارے انسٹرومنٹس یا ایکوپمنٹس ہمارے وہاں پہ کام کر رہے ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایفیشینٹ انرجی پروڈکشن میں کام ہے۔ تیسرا، ہمارے اپنے پیٹرنس بھی ہیں یوٹیلائزیشن کے، جس کو ہم انرجی ایفیشنسی اور کنزرویشن کے حوالے سے کہتے ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو بہتر کر لیتے تو یہ امیڈیٹ کرائسس آپ کی ختم ہو سکتی، اور لانگ ٹرم کرائسس کے لیے ہم آج جو ایکشنز کریں وہ ہمیں 20 سال پہلے کرنے چاہیے تھے۔ کہ آپ ہائیڈرو کی طرف جا رہے ہیں، اب آپ کول مائننگ کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم 20 سال سے کیوں سوئے ہوئے تھے؟ تو ویری مچ پوٹینشیل دیئر، اور میں بڑا آپٹیمسٹک کہ یہ انرجی کرائسس پاکستان کی یہ نیچرل نہیں ہے، یہ آرٹیفیشیل ہے، اور اس کو آپ صحیح ڈائریکشن میں لے کے جا سکتے ہیں، ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل کانسپریسیز بھی ہیں اس میں دیکھا جائے۔ اگر آپ کی جغرافیکل کنڈیشن آپ دیکھیں امجد صاحب ہمارے ملک میں، تو ہم ایک ایسے خطے سے ہمارا تعلق ہے کہ ہمارے بالکل قریب میں آئل رچ کنٹریز، گیس رچ کنٹریز آپ دیکھیں، سینٹرل ایشیا ہے، آپ کے جو ہے مڈل ایسٹ ہے، اور اچھے تعلقات کے ساتھ جغرافیکلی اگر ہم دیکھیں تو ان کے ساتھ ایک سسٹم ہے۔ آپ نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا ذکر کیا، بالکل آپ کو یہ دیکھیں کہ یہ انڈیا بھی اس پہ پہلے شامل تھا کہ وہ تھرو پاکستان جو ہے وہ آگے، نہ صرف پاکستان بلکہ آگے ہمارے جو ہمسایہ دوسرے ممالک ہیں وہاں تک بھی اس کی سپلائی جا سکتی تھی۔ لیکن پھر کوئی بیچ میں کوئی ایسا ایشو جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے کہ یہ ساری پلاننگ جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ ہمارے پاس دریا ہیں،
اور وہ ایک بہت بڑی کیپیسٹی میں پانی جو سمندر برد ہو جاتا ہے ہر سال اور وہ جو ہے استعمال میں نہیں آتا. پھر جو آپ دیکھیں کہ جو انٹرنیشنلی ایک وہ گلوبل وارمنگ والا ایشو ایک جو ہے وہ اس کے بھی کچھ اثرات ہیں. دیکھیں میں اس جو آپ نے بات کی آخری جو بات کی اس میں پہلے اس کا جواب دینا پسند کروں گا کہ آپ نے کہا کہ سیلاب آتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو سولوشن ہے انرجی سیکیورٹی واٹر سیکیورٹی کا ایک ہی ہے. اگر آپ ہائیڈرو سیکٹر پہ جائیں گے ہمارے پاس واٹر اسٹوریج اس وقت 20 دنوں کی بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ واٹر انسیکیور کنٹری ہیں اور کبھی بھی آپ کا اگر وہاں سے انڈین سائڈ سے واٹر کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے یا ہولڈ کیا جاتا ہے تو آپ کی یہاں پہ واٹر کرائسس سٹارٹ ہو جائے گی. سولوشن یہ کہ اگر آپ ریزروائر بناتے ہیں تو آپ کی پاور جنریشن بھی چلتی ہے اور آپ کی واٹر سیکیورٹی بھی بڑھے گی. تو ایک تو اس کا یہ نیکسس ہے جہاں پہ آپ انرجی کو واٹر کے ساتھ اور پھر فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ ایک کانٹیکٹ بنتا ہے اس میں. دیکھیں آپ نے بات کی ریجنل سائڈ پہ ٹریڈ کی, انٹرنیشنل پریشرز کی آپ نے بات کی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں جب یو ایس اے میں تھا وہاں پہ وائس آف امریکہ سے میری اسی معاملے پہ بات ہوئی تھی کہ جی پاکستان کی گورنمنٹ مخالفت کر رہی ہے, کہہ رہی ہے کہ جی یہ جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہونی چاہیے اور امریکہ یو ایس اس کی مخالفت کر رہا ہے. تو میں نے وہاں بھی یہ بات کی تھی کہ آپ کے پاس ساؤنڈ آرگومنٹس کیا ہیں. آپ ویہیمنٹلی اپوز کرنے کے بجائے آپ آرگیو کیوں نہیں کرتے کہ یہ آپ کے لیے کتنی پریشیس ہے, آپ کی اکانومی کتنی سفر کر رہی ہے. کوئی اس طرح کا آرگومنٹ ہمارے سامنے نہیں ہے. میرا ویژن یہ ہے کہ کنٹریز ڈیولپ نہیں ہوتے, ریجنز ڈیولپ ہوتے ہیں. آپ انرجی ٹریڈ کی سچویشن کینیڈا یو ایس میں دیکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوا. وینزویلا کے ساتھ ان کے مسئلے چل رہے ہیں لیکن وہ بھی وہ ہینڈل کر رہے ہیں. جب تک ایک ریجن کے اندر انرجی ٹریڈ کا ایک بیلنس کریٹ نہیں ہوتا ایک کنٹری ترقی نہیں کر پاتا, اور یہی چیز ہمیں یہاں اس ریجن میں سمجھنی چاہیے. میرا آج بھی یہ ویژن ہے کہ اس ریجن کی انرجی سیکیورٹی ڈپینڈ کرتی ہے کہ ساؤتھ ایشین کنٹریز آپس میں انرجی کوآرڈینیشن کتنی بڑھاتے ہیں, اور اس کی بہت زیادہ کیپیسٹی ہے. یہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں یہ ال ول کریٹ کرتی ہیں کہ آپ نے واٹر روک دیا. میں پہلے اس کو ایگریشن تھرو واٹرز کی ٹرم ٹی وی پہ دے چکا تھا کہ یہ جو کشن گنگا ڈیم کے سلسلے میں جو مسئلے ہوئے وہ بھی یہی تھا کہ جی اس طرح کی چیزوں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اور ہمیں فروغ دینا چاہیے انرجی ٹریڈ کو. میرے پروفیشنل فرینڈس ہیں ترکمانستان میں, ان سے باتیں ہوئیں تو وہ جس ریٹ پہ آپ کو گیس پرووائڈ کر رہے تھے صرف ایک سچویشن تھی کہ جی افغانستان کی سچویشن اگر بیلنس ہو جائے تو ہم آپ کو یہاں سے اس ریٹ پہ افورڈیبل ریٹ پہ آپ گیس دے سکتے ہیں. ایک تو آپ کے پاس آلریڈی گیس رچ کنٹری ہے, لیکن آپ کو انرجی ٹریڈ کا راستہ بھی بند نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ کی ابھی انڈسٹریلائزیشن ابھی تک فل اسکیل پہ نہیں ہے اور آگے جا کے انڈسٹری فردر ڈیولپ ہونی ہے, آپ کو مزید انرجی کی ضرورت ہے. تو ایک آئیڈیل انرجی مکس کے لیے انرجی ٹریڈ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ چائنا کے ساتھ الیکٹرسٹی ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں, وی شوڈ انکریج دیٹ. آپ سینٹرل ایشیا کے ساتھ کر رہے ہیں, وی شوڈ انکریج دیٹ. لیکن اس کو تھوڑا سا ہم نے بالغ نظری سے میچور وے میں اس کو دیکھنا چاہیے اور ریجنل کولیبریشنس کو ہم نے بڑھانا ہے. اس میں ہمارا جو پروگرام کا وقت ہے وہ محدود ہے اور شاید اپنے ٹائم سے بھی تھوڑا سا زیادہ, لیکن ایشو ایسا تھا کہ اس پہ مزید گفتگو جو ہے وہ بھی خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ ہو, اور انشاءاللہ فیوچر میں کسی پروگرام میں دوبارہ اگر آپ سے میں ٹائم ملتا تو اس پہ مزید جو ہے وہ بھی گفتگو کریں گے. امجد صاحب مجھے صرف یہ بتا دیجیے گا کہ پروگرام کے اینڈ میں کہ ہمارے پاس کیا پاسبل وے آؤٹ ہے اس کرائسس سے نمٹنے کا. دیکھیں میں آپ کو اس میں صرف 2 ڈومینس بتاؤں. ایک تو آپ کو شارٹ ٹرم اور اس کے بعد آپ لانگ ٹرم سائڈ پہ آ جائیں. شارٹ ٹرم آپ کے پاس اس وقت 3000 میگا واٹ تک کا شارٹ فال ہے, اور یہ 3000 میگا واٹ کی شارٹ فال کے لیے ہم جو پلانس ڈونر ایجنسیز سے یا انٹرنیشنل ایجنسی سے منگوا رہے ہیں وہ اس چیز کو فرق نہیں کر پا رہے کہ کیا انرجی سیکیورٹی کیا چیز ہے اور امیڈیٹ کرائسس کیا ہے. امیڈیٹ کرائسس کے لیے آپ کو ود ان دا سسٹم آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے. آپ کو جنریشن ایشوز کو فوکس کریں, آپ اپنے سسٹم کی ایفیشنسی بڑھائیں, آپ انرجی یوٹیلائزیشن سیکٹر پہ جائیں کہ آپ اس کو ایفیشینٹلی یوٹیلائز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, تو آپ کے یہیں سے بھی کافی چیزیں جو ہے وہ امپروو آپ کی ہو جائیں گی. میں 3000 میگا واٹ کی بات کر رہا ہوں. ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ کی فیول سپلائی گیس ایکسپلوریشن سائڈ پہ ہم ابھی نہیں آئیں گے. ہمیں ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے پاس ٹوٹل گیس سورسز ہیں کتنے, ڈفرینٹ فگرس ہمارے پاس آتی ہیں. آپ ان چیزوں کو کریں. آپ ایک چیز تو یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے جو آئل امپورٹس ہیں, اس وقت بھی میرا خیال ہے کہ کوئی $15 بلین جو کہ پچھلے سال $12 بلین تھا, اور اس طرح $15 بلین ہم اپنا امپورٹ بل جو ہے وہ بڑھاتے جا رہے ہیں. اس کو آپ ریڈیوس کریں. ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز مین ایشو ہے اس وقت. 20-25% لاسز, کمیولیٹو لاسز جو ہیں, اس کو آپ ریڈیوس کریں. اگر آپ ان چیزوں کی طرف اس اسٹریٹجی کے ساتھ جائیں گے, انڈسٹری کے سے سپورٹ لیں تھرو کو جنریشن, تو آپ اس کرائسس سے نکل سکتے ہیں. جو میرا خیال ہے آپ نکل سکتے ہیں. لیکن میں اس سے زیادہ میں بڑے کینوس پہ بات کرنا چاہوں گا
کہ وہ جو لانگ ٹرم میجرز کی بات ہے اس میں پھر آپ نے چیزیں بہت دور تک دیکھنی ہیں. دیکھیں جی, ہائیڈرو پاور کی ہم نے بات کی کہ 50,000 میگا واٹ کے ہمارے پوٹینشیل ہے, لیکن فائنینسنگ کہاں سے آپ کریں گے؟ اس کے لیے گورنمنٹ کو ڈفرینٹ وے سے, ڈپلومیٹک مینس سے کرنا ہوگا کہ ان کو, پہلے بھی ہمارے پاس منگلا اور تربیلا پرائیویٹ سیکٹر کی کولیبریشن سے نہیں ہے, ورلڈ بینک کی کولیبریشن سے آئے تھے. اب بھی آپ کے پاس اگر ریسورسز نہیں ہیں تو آپ ان آرگنائزیشن کے تھرو سافٹ کنڈیشنز پہ آپ کولیبریشن کے ساتھ آپ یہ ڈیم بنا سکتے ہیں. آپ اپنی انسٹیٹیوشنل کوآرڈینیشن بڑھائیں, میں لانگ ٹرم کی بات کر رہا ہوں کہ فیڈرل اور پروونشل لیول پہ, تاکہ آپ کے جو فصل فیول ریسورسز ہیں جیسے کول ہے اسپیشلی سندھ میں, یا گیس ریسورسز ہیں بلوچستان میں, اس کو ٹیپ اپ کیا جائے. اس کے ساتھ آپ اپنی انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی کو بڑھائیں, جو کہ اس وقت میرا نہیں خیال کہ اس وقت وہ اس قابل ہے کہ ریسپانسبلٹی کو آن کر سکیں, کیونکہ یہاں پہ اگر آپ اسائن کرتے ہیں کسی ادارے کو, وہ انسٹیٹیوشنل کوآرڈینیشن اتنی ویک ہے کہ وہ چیز مٹیریلائز نہیں ہو پاتی. یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم نے اپنی انسٹیٹیوشن کیپیسٹی کو بہتر کرنا ہے. میں لانگ ٹرم کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ چیزیں. اس کے علاوہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس آف شور اور آن شور گیس ریسورسز ہیں, اس کی ایکسپلوریشن کے لیے آپ اپنے اداروں کو, OGDCL ہے یا ہماری جو لوکل ایکسپلوریشن آرگنائزیشنس ہیں, ان کو اسٹرینتھن کریں. فارن کمپنیز کے لیے آپ اچھی مارکیٹنگ کریں, ان کو آپ ایک اچھا امیج دیں, تو آپ اس سے لانگ ٹرم نکل سکتے ہیں. اور اس کو آپ نے انرجی کو لانگ ٹرم پرسپیکٹ میں 30-40 سال کے پرسپیکٹ میں دیکھیں. اگر ہم نے 40 ایئرس میں ایک چیز کرنی تو آپ نے یہاں ابھی سے اس کا ایکشن لینا ہے. یہ لانگ ٹرم میجرز ہے جو ہم نے لینے. بہت شکریہ امجد علی اوان صاحب کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, اور بہت اہم گفتگو جو ہے وہ آپ سے ہوئی, جو ہمارا کرنٹ جو سب سے بڑا کرائسس ہماری ملک کی تاریخ کا چل رہا ہے, یعنی کہ توانائی کے شعبے میں جو بحرانی کیفیت ہمارے ملک میں اس وقت طاری ہے, اس کے حوالے سے بہت سیر حاصل گفتگو جو ہے وہ آپ سے ہوئی. سامعین, پروگرام گیسٹ گیلری سے عرفان بھٹی اجازت چاہتا ہے. پھر کسی اور پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. شکریہ جی, تھینک یو.